دھوپ برآمدے سے ہوتی کمروں تک چلی آئی تھی۔ آج وہ خوب گہری نیند سوئی تھی کہ دن چڑھنے کا احساس تک نہ ہوا۔ یا شاید رات ننھے دانیال کی دیکھ بھال میں اتنی دیر تک جاگتی رہی تھی کہ پھر ختیجہ بیگم نے ہی آن کر جگایا۔ میرا، اے میرا، کب تک پڑی سوتی رہو گی؟ ان کے ہاتھوں سے پانی کی بوندیں شفاف موتیوں کی طرح جڑ رہی تھیں۔ دیکھو تو کتنا دن نکل آیا ہے بٹیا۔ او اف، اس نے کسمسا کر کروٹ بدلی تو دانش کی جگہ خالی پا کر اس کی او کچھ طویل ہی ہو گئی۔ دانش کدھر گیا؟ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سارے کپڑے گیلے کر لیے تھے اس نے۔ ابھی نہلا دھلا کر کپڑے بدل کر تمہاری دادی کے حوالے کر کے آئی ہوں۔ اب مزے سے دودھ پی رہا ہے۔ انہوں نے خبر دی تو اس کو سکون آیا۔ تارا اسکول گئی؟ اس نے پوچھا۔ تو اور کیا، میری بچی زمین پر سوئی تھی، بیڈ پر تو تم نے ننھے میاں کو سلا دیا تھا۔ بڑی صابر ہے میری تارا۔ اچھا اب چلو اٹھو، ناشتہ کرو، تمہارے بابا نے مسجد سے بچوں کو بلوایا ہے قرآن خوانی کے لیے۔ اسے ہوشیار دیکھ کر وہ کمرے سے نکلتے نکلتے حکم بھی صادر کرتی گئی۔ اس نے جلتی جلتی منہ ہاتھ دھویا اور باورچی خانے میں چلی آئی۔ ناشتہ تیار تھا، لیکن دانش کا خیال آیا تو دادی جان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ وہیں برآمدے میں مل گئی۔ دانش ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ارے واہ، یہ تو آپ سے بڑی جلد فری ہو گیا۔ بڑا بے وفا بچہ ہے، اتنی جلدی اپنی ماں کو بھول گیا۔ بے وفا نہیں، اپنوں میں آ کر خوش ہو رہا ہے۔ یہ اس کی اپنائیت ہے بٹیا، انہوں نے اسے ٹوکا۔ یہ خوب ہے دادی جان، اتنے سے بچے کے لیے بھی آپ صفائی پیش کر رہی ہیں، حالانکہ اس کو بھی ہے کیا عقل۔ کیوں بھائی منع میاں، تم تو کچھ بھی نہیں سمجھتے نا۔ اس نے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بڑے پیار سے کہا تو وہ لے کر بڑی تیزی سے اپنے پیر چلانے لگا۔ محبت کا جذبہ ہی ایسا ہوتا ہے بٹیا، یہ تو انسان کا بچہ ہے، محبت تو جانور بھی پہچان لیتے ہیں۔ میں آپ سے نہیں جیت سکتی، وہ ہنس پڑی۔ ارے یہ شیطان یہاں ہے، میں اسے سارے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اشر اسی دم وارد ہوا اور اسے ان دونوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھ کر خود بھی کھل اٹھا۔ بھائی یہ کیا، سلام نہ دعا، آتے ہی تم نے میرے بچے کو ایسے نام سے پکارا۔ دادی جان برا مان گئی تھی۔ دادی جان، میرا مطلب تھا کہ، وہ گڑبڑا سا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے بھی لیکچر مل چکا ہے۔ اب دادی جان کی نظروں میں ہم لوگوں سے زیادہ ایک اور اہم شخصیت آ چکی ہے، میرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اولاد کی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے بیٹیا، سنا آپ نے؟ اب میری اور تمہاری تو کوئی اہمیت نہیں، اہمیت ہے تو ننھے میاں کی۔ بھائی ندرت آپ ہی خوب رہیں، میرا شوق ہو رہی تھی۔ اشر مسکراتے ہوئے خجالت سے کان کھجانے لگا۔ اچھا اب تم جا کر ناشتہ کر لو، وقت دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ دادی جان کے کہنے پر اشر نے ذرا حیران ہوتے پوچھا، خیریت؟ آج تم نے ابھی تک ناشتہ ہی نہیں کیا، حالانکہ تم تو جلدی ناشتہ کرتی ہو۔ کیسے کرتی جلدی ناشتہ؟ اٹھی جو دیر سے، رات دیر تک دانش کی وجہ سے جاگتی رہی تھی۔ ختیجہ بیگم جو ان کی باتیں سن رہی تھی بولی۔ ان کی بات پر اشر کی خجالت کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی ناراضی کی وجہ کیا ہے۔ پھر وہ خود اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا تھا کہ اچانک سبحان کی موت نے سب کچھ اتل پتل کر دیا۔ سوری میرا، تمہیں دانش کی وجہ سے اتنی پریشانی اٹھانی پڑی، میں اسے لے جاتا ہوں، دادی جان بھی پریشان ہو جائیں گی۔ وہ دانش کو اٹھانے کے لیے جھکا۔ میرا یہ مقصد تو نہ تھا اشر بیٹا، شاید ختیجہ بیگم کو اپنی تلخی کا احساس ہو چلا تھا، انہوں نے تو کبھی اس سے ایسی بات نہ کی تھی، پھر اب کیا ہو گیا تھا انہیں؟ پھر جلدی شرمندگی کا جذبہ سرد خانے میں جا چھپا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، دانش اپنوں میں ہی ہے، قدرت کی ابھی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس پر توجہ دے سکے۔ دادی جان نے اشر کی شرمندگی بانپ لی تھی۔ ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں دادی جان، یہ یہاں بہت خوش ہے، دیکھو تو کتنا مسکرا رہا ہے۔ ان سب کی نظریں دانش پر ٹک گئی جو ان سب کی باتوں سے بے خبر کھیل کر مسکرا رہا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا امی، اشر کی جانے کے بعد اس نے ماں سے گلہ کیا۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ختیجہ بیگم نے باورچی خانے میں گندے برتنوں کو سینک میں رکھتے پیپر وائی سے پوچھا، جیسے کچھ خبر ہی نہ ہو۔ آپ جانتی ہیں امی، اس میں اشر کا کیا قصور؟ وہ جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہی ہے۔ اے بی بی، ان چاروں کو میں بھی دھو رہی، ابھی مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے۔ میرے منجلے والے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جانی خالہ باورچی خانے میں آ کر بتا رہی تھی۔ خالہ باورچی خانے میں آ کر بتا رہی تھی،
ختیجہ بیگم نے ایک تھیکی نظر میرا پر ڈالی، پھر بولی، جانی خالہ انہی چادروں کی بات کر رہی ہو نا جو منع نے گندی کی تھی؟ ہاں تو اور کون سا بچہ ہے اس گھر میں؟ ویسے بڑی رونق ہو جاتی ہے بچوں سے۔ کوئی بات نہیں، پھر دھو لینا، ابھی جاؤ۔ اور ہاں، کمروں کی صفائی تو کر لی تھی نا؟ ہاں بی بی، سارے کمرے، دالان، گیلریاں سب ہم نے فٹافٹ صفا کر دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چائے پیتی جانا، ہمیشہ کی طرح انہوں نے کہا۔ اچھا بیٹیا، ابھی آتی ہوں۔ وہ اپنی چپلیں گھسیٹتی چلی گئی تھی۔ ایک دن میں ہی اس بچے نے کتنی چادریں گندی کر ڈالی۔ سارا زمین پر سوئی، تم رات بھر جاگتی رہی، اور پھر بھی تم مجھے ہی کہتی ہو۔ تو امی، آپ تو ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، پھر اب ایسا کیوں ہے؟ اس نے احتجاج کیا تو وہ چٹک کر بولی، اسی لیے کہ ایک ماں کی حد ختم ہو چکی ہے، بہت ہو چکا، بہت برداشت کر لیا میں نے، لیکن اپنی اولاد کے لیے برداشت نہیں ہوتا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا امی؟ آپ کیوں اتنا پریشان ہوتی ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں کو غصے میں دیکھ کر وہ کچھ گھبرا سی گئی اور انہیں پیار سے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ تم جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ تمہارا اشر کے ساتھ رشتہ ٹوٹ چکا ہے بیٹیا۔ ان کے غصے میں آنسوں کی آمیزش شامل ہو چکی تھی۔ وہ لمحے بھر کو ذرا لڑکھڑائی تھی۔ اس کی گرفت پتھر کے پرانے سلیب پر سخت ہو گئی تھی۔ لمحے بھر میں جیسے دنیا گھوم سی گئی تھی، اور پھر وقت رواں ہو گیا۔ ایک طوفان کا شور تھا جو جھٹ پٹ زو کر کے کہیں نکل گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی اس کی شکل تک رہی تھی۔ ایک رنگ دیکھا تھا انہوں نے بھی، جو آیا اور پھر چلا گیا۔ اب بھی تم کہتی ہو کہ میں ہی غلط تھی؟ کیا میرے جذبات تمہارے جذبات؟ کوئی وقت نہیں ان کی۔ ممتا پیار میں امنڈ آئی تھی۔ پتہ نہیں امی مجھے کیا کہنا چاہیے، یہ اس کی سرد میری تھی یا کچھ اور؟ ان کے اندر بہت سی مکڑیاں چڑچڑ کر کر جیسے آگ میں جا گری تھی۔ تم اتنی سمجھدار نہیں ہو بھی، عمر کم ہے تمہاری، تجربہ نہیں ہے تمہیں زندگی کا۔ ان کا انداز اب سمجھانے کا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہا کہ مزید وہاں کھڑی رہے۔ سر جھکا کر پلٹی تھی کہ سامنے بوڑھی دادی کو کھڑے پایا۔ ان کے چہرے پر کچھ ملال و حزن تھا، یہ شاید پچھتاوے کی دھول۔ اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ وہ دونوں مضبوط رشتوں کے درمیان کھڑی تھی۔ میرے فیصلے سے تم سب کو بہت ٹھیس پہنچی ہے نا؟ جو سوال ختیجہ بیگم کو براہ راست کرنا تھا وہ بالواسطہ انہوں نے پوتی سے کر دیا تھا۔ شاید اسی شرمندگی کا اثر تھا۔ میرا خیال ہے کہ فیصلے تو اوپر والا کرتا ہے، اور یہ فیصلہ بھی انہوں نے ہی اپنے بندوں سے کروایا ہے، تو ٹھیک ہی ہوگا۔ اس نے سر جھکاتے دھیمی آواز میں کہا، اور کسی کا جواب سنے بغیر ہی چلی گئی۔ ختیجہ بیگم نے بوڑھی ساس کو دیکھ کر نظریں چرا لیں اور بلا وجہ گندے برتنوں کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ دادی کچھ دیر وہیں کھڑی رہیں، پھر انہوں مصروف دیکھ کر لوٹ گئی۔ اسے جیسی ہی اطلاع ملی کہ رام چند کے اسکول کا ٹیچر اجیت کمار بارش کے بعد وہاں غلاظت کے باعث اسہال کا شکار ہو گیا ہے، اس نے فوراً افضل کو اس کی جانب دوڑایا۔ صرف یہی نہیں، اس نے غریبوں کی بستی کے نزدیک برسوں سے ابلتے کوڑے کے ڈھیر کو صاف کروا کے وہاں چونے اور جراثیم کش دواؤں کا سپرے بھی کروا دیا تھا۔ یہ وہ کام تھا جو برسوں اپنی سیاست چمکانے والوں نے کبھی کرنے کا سوچا تک نہ تھا۔ شرما جی تک ایک ایک بات کی رپورٹ پہنچ رہی تھی۔ ان کے پیچھے اتنا کچھ ہو جائے گا یہ ان کے گمان میں بھی نہ تھا، مگر جو ہو رہا تھا اچھا نہیں تھا۔ اس سے ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر ان سے رہا نہ گیا، وہ ترنت اس کے بنگلے پر جا پہنچے۔ وہ سیل فون پر کسی سے بات کرتے تیزی سے چلتا ہوا کارپورٹ کی جانب بڑھ رہا تھا کہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنا سیل آف کر کے جیب میں ڈالا۔ ارے شرما صاحب، آپ کو اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تو شوبھا جی کا بس بہت ہو گیا، مرنے والی چلی گئی، اسے جاننا تھا، اب اس کے غم کی پارٹی منانے کا کیا فائدہ؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ تیزی سے بولے۔ چڑے ہوئے تو وہ تھے ہی، اس کے کہنے سے گویا جلتی پر تیل کا کام کر گیا تھا۔ ارے واہ شرما جی، آپ تو بڑے حقیقت پسند ہو گئے، مجھے اچھا لگا۔ پھر بھی ہماری سوسائٹی، ہمارا دھرم۔ اجی جانے بھی دیں صاحب، مجھے لگتا ہے کہ زندوں کو میری زیادہ ضرورت ہے۔ ارے شرما جی، یہاں سب کچھ ٹھیک سے چل رہا ہے۔ نہیں چل رہا سب ٹھیک، اگر چل رہا ہوتا تو مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی جی کو بھی میں کیا منہ دکھاؤں گا اگلے جنم میں؟ روا روی میں ان کے منہ سے نکلا، کیا آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ اگلے جنم میں ان سے مل سکیں گے؟ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا تھا۔ اجی ایسا ہو سکتا ہے،
اور अभी चंद जी इतने अच्छे इंसान थे कि मैं अगले जन्म में भी उनका सेक्रेटरी बनना पसंद करूंगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और शर्मा जी का मुंह बन गया। कमाल करते हैं शर्मा जी, इस जन्म में आपने क्या कर लिया जो आप अगले जन्म में भी आने की अभी से तैयारी कर रहे हैं। ऐश्वर्य जाने, आप कई बार बड़ी अजीब बातें कर जाते हैं। हमारे धर्म में ये मानना है कि इंसान मरने के बाद दूसरा जन्म भी लेता है। कम ऑन शर्मा जी। वो अब भी दबी दबी हंसी हंस रहा था। अजय जी ऐसी बातें ना किया करें, प्लीज ना करें। उनका मन डोलने लगा था। अब आप मुझे लेक्चर देने बैठ जाएंगे कि मुझे रोज मंदिर जाना चाहिए या रोज पूजा करना चाहिए या किसी सन्यासी बाबा का भगत बन जाना चाहिए। जो आपके मन में आए करें, मैं हारा आप जीते। अच्छा बोलिए, आपको मेरी बड़ी चिंता हो गई। अब जरा खुलकर बताइए, जो काम आपने किया है वो आपको नहीं करना चाहिए था। सरकार इस तरह के कामों को अच्छी नज़र से नहीं देखती। इस तरह अपोजिशन वालों को बोलने का मौका मिलता है। मतलब यह है कि अगर मैं कचरा साफ करवाता हूँ गरीबों के लिए, कुछ ज़रा काम करता हूँ, तो बुरा लगता है सरकार को। आखिर सरकार को अच्छा क्या लगता है, वो चिढ़ रहा था। बात यह है कि मुझे बहुत से फ़ोन है, कोई कुछ बोलता तो कोई कुछ, पर अक्सर का ये मानना है कि आप सियासी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अजय, वो दलित कौम की निचली जात के लोग हैं, आप समझे तो। चले, आप इतना तो मानते हैं ना कि वो लोग हैं, यानी सांस भी लेते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, बोलते हैं, मेरी और आपकी तरह, राइट। वो अपनी कमर पर दोनों हाथ जमाए शर्मा जी को तिरछी नजरों से घूर रहा था। फिर क्या इनको साफ हवा नहीं चाहिए, साफ पानी, दवा, दारू नहीं चाहिए? बोलिए। शर्मा साहब के पास इन सवालों के जवाब न थे। उनका सर झुक गया। शर्मा जी, आप इस इशू को बढ़ने ना दें। मेरी जानिब से प्रेस रिलीज करें। बुलाइए प्रेस को। सबको बताइए कि अजय चांद का ना कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करने का मूड है और ना ही किसी के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का। और जिसका भी मन करे आए हमारे साथ काम करे। गरीब लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मगर मन में ये आशला लेकर ना आए कि यहाँ सियासत का खेल होगा। नो पॉलिटिक्स एट ऑल। उसके चेहरे का रंग मुतगैर हो रहा था। इतना कहकर वो वहां रुका नहीं, चला गया और शर्मा साहब सोचते रह गए, ऐसा भी क्या गलत है अजय ने। पर ये लोग भी ना साले गमटर हैं। सुबह ही सुबह अजय का मूड खराब कर दिया मैंने। वो अपनी सुर्ख रंग की स्कूटी पर सवार उसके सामने से गुजरी। कट, उसका मुंह बन गया। वो तीसरी बार उसके सामने से गुजरी थी, मगर हमेशा कुछ आगे जाकर रुकती। स्वीटी, आज क्या हो गया तुम्हें यार, इतना इजी सीन है ये। सूरज दास चिल्ला रहा था। स्वीटी को अभी इंडस्ट्री में आए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। ओके सूरज दास, अब की बार इंशाल्लाह एकदम परफेक्ट होगा। स्वीटी ने स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा और दोबारा पलट कर उस मकाम पर गई जहां से आना था। इस बार वो ठीक मुकर्ररा मकाम पर आई और अपना हेलमेट उतारा। कट। गुड स्वीटी, सूरज दास की आवाज लाउड स्पीकर पर उभरी थी। कमाल है भाई, कहाँ तो तुम इतना अटक रही थी और फिर एक ही हाथ में सारा काम कर दिखाया। गुड। अजय ने मिनरल वाटर की बोतल अपने लबों से लगाई। मेरी एक फिल्म फ्रेंड है, उसने बताया था कि अगर हम किसी काम के साथ इंशाल्लाह लगाते हैं तो वो काम हो जाता है। मतलब ये कि सब कुछ गॉड पर छोड़ दो, वो खुद ही संभाल लेगा। गॉड मीन्स? गॉड मीन्स गॉड। स्वीटी ने बड़े अदा से कंधे उचकाते कहा। हर धर्म के अपने गॉड्स होते हैं, जैसे हमारे हैं, अजय ने कहा। ओ कम ऑन अजय, ये वो गॉड नहीं, ये तो मुसलमानों के अल्लाह है। दी वन एंड ओनली। वन एंड ओनली, वो जेरिल्ला बड़बड़ाया। एक्सक्यूज मी, स्वीटी ने सेल फोन की स्क्रीन देखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। वो बड़े मजे से बातें करती वहीं कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। दी वन एंड ओनली, वो फिर जेरिल्ला बड़बड़ाया। उसे चक्कर सा आया। उसने अपने आप को संभाला और कुर्सी के पोस्ट पर सर टेक दिया। दिमाग भाई भाई कर रहा था और कहीं से धीमी सी आवाज उभर रही थी, दी वन एंड ओनली। आंसू आंखों से गिर रहे थे और उसका दिल जैसे खाली था, बिल्कुल खाली, तन्हा, उदास था, जैसे इन आंसुओं का दिल से कोई रिश्ता ही ना हो। फिर भी वो गिर रहे थे। तुम्हारा अशर के साथ रिश्ता टूट चुका है। खतीजा बेगम की आवाज बात गश्त बनकर अंदर ही अंदर टकरा रही थी। वो बेड से उठी और किताबों की अलमारी खोली।
جہاں اکنامکس کی موٹی سی کتاب میں کب سے اشر کی تصویر رکھی تھی، آج اس تصویر کو دیکھنے کا دل چاہا۔ تصویر میں وہ مسکرا رہا تھا، اس کی خوبصورت آنکھیں خاموش تھیں اور ماتھے پر پڑے بال بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس میں ایسا کچھ تھا کہ دل بے قرار ہو جائے۔ اس کی مسکراہٹ، بات کرنے کا انداز، اس کی وجی شخصیت، وہ پورا کا پورا بہت خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں، پر دل مان نہیں رہا تھا۔ وہ اس کا نہیں رہا تھا۔ اسے تو مچل مچل کر رونا تھا، بہن کرنا تھا، شکوے شکایت کرنے تھے، گھر والوں کو زہر کھا لینے کی دھمکی دینا تھی، چھت سے کود جانے کی کوشش کرنا تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ میرا دل کیوں نہیں دکھ رہا؟ اشر سے تو مجھے بچپن ہی سے محبت تھی، شدید محبت، لیکن میں تڑپ نہیں رہی، کیوں؟ اس نے ایک جھٹکے سے تصویر کتاب سے نکال کر زمین پر پھینک دی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ بےزتی کا احساس بھی کتنا عجیب ہوتا ہے۔ جب تک اس کے علم میں نہ تھا سب ٹھیک چل رہا تھا، اب علم میں آیا تو وہ خود بخود دیواریں سی کھڑی ہو گئی تھی۔ ندرت آپی نے بھی فون کیا تھا کہ دانش اسے بہت مس کر رہا ہے۔ وہ کیسے بتاتی کہ ادراک کا زہر کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے؟ اشر کے سامنے جانے کی ہمت نہ تھی کہ وہ اتنی بے غیرت نہ تھی، کس منہ سے جاتی؟ یہ حقیقت ہی تھی کہ اب اس کے دل میں اشر پہلے کی طرح نہیں بستا تھا۔ دل کی دنیا اس قدر بدل چکی تھی، کتنے بڑے طوفان کے گزر جانے کے بعد بھی وہ بکھری نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اشر کے دل میں اس کے لیے محبت نہ تھی، اور محبت تو دور کی بات، وہ تو اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ البتہ آپریشن کے بعد اس کے دل میں شاید کچھ ہمدردی جاگ گئی تھی، تبھی اس کا رویہ کچھ نرم ہو گیا تھا، اور وہ خوبصورت سی گوری چٹی لڑکی ردا سب کچھ کھل کر آیا تھا۔ تب بھی اشر اس کے گھر لے کر گیا تھا۔ اسے تو اس وقت بھی عجیب نہ لگا تھا کہ منگیتر اس کا اور کسی اور لڑکی اور اس کی ماں سے ملوانے کا مقصد یوں ہی نہ تھا۔ جو کچھ بھی تھا واضح ہو گیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور زمین پر پڑی اشر کی تصویر اٹھا کر واپس الماری میں رکھ دی۔ جو بھی ہوا اشر، بس تمہارے ساتھ برا نہ ہو، یہ دعا ہے میری۔ اس نے مسکراتے ہوئے یہ سوچا اور اپنے اندر ابھرتے جذبات کی نفی کی۔ لعنت ہے تجھ پر، دل توڑنے والے کو دعا دیتی ہے۔ ارے اس نے تو سارا فساد پھیلایا ہے، اگر یہ تیرے ساتھ ہوتا تو کسی کی مجال تھی رشتے ختم کرنے کی؟ اس نے سنک کا نل کھول کر ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا۔ آواز سرسراتی ہوئی اندر کہیں گم ہو گئی تھی۔ دن جیسے پر لگا کر اڑ رہے تھے، بہت کچھ تیزی سے بدل رہا تھا۔ ندرت نے چند مہینوں میں ہی ایک نیا روپ بدل لیا تھا۔ اپنی بیٹی سے اسے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ کیا ندرت کہیں گئی ہے؟ جانی خالہ نے بچے کو ختیجہ بیگم کو تھمایا تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، کیا بتائیں آپ کو بی بی، چھوٹا منہ بڑی باتیں، پر اب وہ بہت بدل گئی ہیں۔ کیا مطلب آپ کا؟ ختیجہ بیگم ویسے کرید بن کر عادی تو نہ تھی، مگر رہا نہ گیا۔ بیٹیا کے رنگ ڈھنگ سب بدل گئے ہیں بی بی، وہ حیا، وہ شرم۔ نہ بی بی، یہ اپنی ندرت بیٹیا نہیں لگتی۔ وہاں دیکھا تو تھا اسے، بال کٹوا لیے ہیں اس نے۔ شاید اب بھابی نے کچھ نہیں کہا کیا؟ وہ کیا کہیں گی؟ اس کی ڈور تو اب ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ جوان بچی ہے، پھر بیوہ، ایک بچے کی ماں، روک ٹوک نہیں چلنے والی اب ان پر۔ جانی خالہ کی گھاگ نظریں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ اتنا ہی کہہ کر چپ رہی۔ ختیجہ بیگم دانش کو گود میں اٹھائے میرا کے کمرے کی جانب پڑی۔ میرا نے لپک کر اسے سنبھال لیا۔ ختیجہ بیگم کا منہ بن گیا تھا، پر کیا کرتی، کچن میں کام پڑا تھا۔ جو گزر گیا اسے لوٹایا نہیں جا سکتا۔ آپ پلیز سب کچھ بھول جائیے، اب اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ہمارے خاندان میں۔ سبحان بھائی کی جوان موت، کیا کم ہے یہ؟ دولت نے تمہاری تائی کی آنکھیں بند کر دی تھی، ورنہ سبحان اور ندرت کا جوڑ نہ تھا، سوائے تمہاری تائی اور تایا کے۔ سب کو اعتراض تھا کہ بچی کو دوسرے شہر میں کیوں بیاہ جا رہا ہے۔ اب یہ کس کو خبر تھی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ بچوں والا ہے۔ بڑا پکا پیٹ ہے بھائی تمہاری تائی جی کا، وہ اپنے دل کے پپولے پھوڑ رہی تھی، اور وہ دانش سے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اسے یوں اس کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھ کر ان کا دل جل گیا۔ صرف ایک میں ہی ہوں اس گھر میں، ورنہ یہاں تو سب اپنی اپنی خوشیوں میں مگن ہیں۔ اتنے میں ڈور بیل بجنے کی آواز آئی۔ کون آ گیا بھائی؟ میرا نے دانش سے باتیں بناتے ہوئے یہ پوچھا۔ جانی خالہ گئی ہیں، تمہیں تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنے لاڈلے کے ساتھ لگی رہو۔
ختیجہ بیگم منہ بنا کر بولی اور کچن کے کاموں میں الجھ گئی۔ ہائے! اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سفید ڈھیلی ڈالی ٹی شرٹ اور بلیک جینز میں اونچی سی پونی باندھے ثانیہ بڑی فریش لگ رہی تھی۔ او ثانیہ تم! وہ دونوں محبت سے لپٹ گئی۔ تو یہ آپ کے بھانجے، سو کیوٹ! ثانیہ نے پیار سے اس کا گال نوچا۔ اتنے دنوں کہاں رہی تم؟ اس نے مصنوعی خفگی سے ذرا منہ پھلایا۔ مجھے کہاں جانا تھا یار، پاسپورٹ کے لیے چکر لگا رہی تھی۔ میرا پاسپورٹ کہیں کھو گیا تھا۔ اس نے عذر پیش کیا۔ خیریت؟ پاسپورٹ کی کیا ضرورت پیش آ گئی تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ پاپا نے انڈیا جانا ہے، ان کے کسی کزن کی طبیعت خراب ہے۔ او سوری، میرا خیال تھا کہ تم مجھے بھول ہی گئی۔ تمہیں سیلی بنایا ہے تو کیسے بھول سکتی ہوں؟ اچھا اب جلدی سے کچھ کھانے کو دو، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے، وہ بے تکلفی سے بول لی اور وہ کھل اٹھی۔ میں ابھی تمہارے لیے پراٹھے بنواتی ہوں۔ وہ جانے کو مڑی ہی تھی۔ پراٹھے اور آملیٹ اور اچار۔ اس کی فہرست طویل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے قدم ذرا تھمے۔ اس نے مڑ کر ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پہلے تو اتنی چٹوری دکھائی نہ دی تھی، مگر اب پکی پیٹیوں والی فرمائشیں کر رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اتنی میں ختیجہ بیگم باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ ثانیہ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اتنے سے دنوں میں انہیں ثانیہ کے لیے میرا کی محبت اور دوستی بہت پائی تھی۔ ارے ثانیہ تم کب آئی؟ ایک وہی واحد لڑکی تھی جس نے میرا کو دل سے سیلی بنایا تھا، ورنہ اتنے برسوں میں کالج میں کسی لڑکی نے بھی اسے اپنی دوستی کے قابل ہی نہ سمجھا تھا۔ بس ابھی آئی ہوں، اور سچ آنٹی بہت بھوکی ہوں۔ اس نے دانش کو سنبھالتے مسممی سی صورت بنائی۔ امی اس نے ناشتہ نہیں کیا، بہت بھوکی ہے بیچاری۔ ارے میری بچی، میں بھی تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں، تم لوگ باتیں کرو۔ اور تمہارے پاپا کیسے ہیں؟ فائن آنٹی، میں نے ان سے آپ لوگوں کا تذکرہ کیا تھا، وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ کسی دن ان کو لے کر آؤں گی، وہ بھی یہ گھر دیکھنے کے شوقین ہیں۔ ارے کیوں نہیں بیٹیا، ضرور لانا، ان کا اپنا گھر ہے۔ ختیجہ بیگم مسکراتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی اور میرا اسے لے کر اوپر چلی گئی۔ اور سنو، تمہارا میگزین کیسا چل رہا ہے؟ کھڑکی کے پردے برابر کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اچھا چل رہا ہے، ایک مزیدار بات بتاؤں؟ وہ بولی۔ وہ ڈاکٹر ہے نا اجے؟ ہاں ہاں۔ اس کے پاس ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے گرینڈ فادر پہلے یہیں رہتے تھے۔ اس کی سنہری آنکھوں میں استعجاب بنا تھا۔ اچھا، ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ پہلے یہاں بہت سے ہندو رہتے تھے جو پارٹیشن کے بعد یہاں سے انڈیا چلے گئے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن وہ ہمارے اس علاقے میں رہتے ہیں۔ کیا زبردست سٹوری ملی ہے یار، ذرا سوچو۔ اجے چند کے ماضی کا تعلق ہمارے اس علاقے سے، وہ خاصی پرجوش تھی۔ شاید جب سے تم نے اسے اپنے خواب میں دیکھا ہے نا، اس کے بارے میں خاصی متجسس رہتی ہو۔ یہی بات ہے نا۔ اسے اس موضوع سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، مگر اس کی صبح صبح آمد کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ ارے نہیں ڈیئر، مجھے پاپا نے بتایا ہے کہ پہلے اس علاقے میں ایک بہت بڑے سیاستدان رہتے تھے۔ پاپا تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سی باتیں بچپن سے آپ کے اندر آتی رہتی ہیں، آپ کی فیملی سے، ارد گرد سے۔ تو ایسے ہی پاپا نے اپنے ڈیڈ سے سن رکھا تھا۔ اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے یار؟ بڑی بات ہے نا، میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا تو پتہ چلا کہ اجے کا تعلق، اس کے دادا وغیرہ کا تعلق ہمارے اسی علاقے سے ہے۔ اور اس کے دادا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کھڑکی کے پردے برابر کرتی میرا سے پوچھا۔ دادا کے پاپا، پر دادا، اس نے اس طرح اس کی اصلاح کی۔ ہاں ہاں، پر دادا، وہ سب پالیٹکس میں تھے۔ تو اس کا چہرہ جذبات سے عاری اور دھیان دانش کو بلانے میں مصروف تھا۔ او کم آن میرا، تم کیسی لڑکی ہو یار، وہ ایک بہت بڑا سٹار ہے، لوگ دیوانے ہیں اس کے۔ اس نے اپنے تئیں اس کے سوئے جذبات جگانے کی کوشش کی۔ جانتی ہوں ثانیہ ڈیئر، وہ واقعی بہت بڑے سٹار ہے، اور بہت اچھا انسان بھی۔ میں اس کے بارے میں نیوز پڑھتی رہتی ہوں۔ ہاں، سوشل میڈیا سے ذرا دور ہوں میں۔ تم ذرا بھی ایموشنل نہیں ہو کہ وہ ہمارے اس کراچی میں، اس علاقے میں رہتا تھا؟ اس کے فادر، گرینڈ فادر وغیرہ۔ میں اس کی فلمیں شوق سے دیکھتی تھی، لیکن مجھے کبھی بھی اس کا کریز نہیں تھا، بلکہ اس سے زیادہ کریز تو مجھے، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اشر کا نام اب زبان پر لاتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا، دل جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ میں کتنی دیوانی تھی اشر کی،
وہ خیالات میں جیسے کھونے سی لگی۔ تو اب بھی اسے بہت چاہتی ہے۔ تیرے دل پر صرف اشر کا نام ہی لکھا ہے، وہ صرف تیرا ہی ہے، صرف تیرا۔ اندر سے دبی دبی سرگوشی ابری اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آج وہ بہت دنوں بعد اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا۔ زندگی کی گہما گہمی اس قدر شدید تھی کہ اپنا آپ بھی سنبھالنا مشکل تھا، اور اس مشکل زندگی میں سوشل میڈیا ایک طاقتور جن کی مانند سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جسے صرف نظر کر دینا آسان نہ تھا۔ شرما صاحب آئے دن اسے لیکچر دیتے رہتے تھے کہ اس جن کو قابو کرنے کے لیے کسی ڈھنگ کے بندے کو رکھ لیا جائے، لیکن اس کا خیال تھا کہ یہ سب بہت پرسنل ہوتا ہے، جبکہ شرما صاحب کا خیال تھا کہ اس کی زندگی اس قدر مصروف اور کھلی کتاب کی مانند ہے کہ اب کچھ پرسنل نہیں رہا۔ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، واٹس ایپ اور ای میل ایک انبار تھا، رائے خیالات، اعتراضات اور نہ جانے کیا کچھ پیغامات تھے کہ دھڑا دھڑ امڑے جا رہے تھے۔ کچھ نامعقول قسم کے لوگوں نے فیس بک پر اس کے نام سے اکاؤنٹس بنا رکھے تھے۔ باتیں ہو رہی تھیں، تعریفیں چل رہی تھیں، اعتراض اٹھ رہے تھے۔ اسی طرح جعلی ای میل ایڈریس، جبکہ اس کا اپنا ان باکس بھرا پڑا تھا۔ دل میں آیا کہ آنکھ بند کر کے سب کچھ ڈیلیٹ کرتا چلا جائے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے یہ خیال ترک کیا اور بے دلی سے میل چیک کرنے لگا۔ پھر ایک جگہ وہ رک گیا اور اس کے لب مسکرا اٹھے۔ سو سویٹ۔ اس نے اپنا سیل فون اٹھایا اور کچھ محفوظ کرنے لگا تھا کہ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سر، شرما صاحب آئے ہیں۔ دروازے پر خادمہ تھی۔ بھیج دو انہیں۔ اس نے ذرا بلند آواز میں جواب دیا۔ اوکے سر۔ وہ سر جھکائے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ آ جائیے شرما صاحب، اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا اور دروازہ کھلا اور شرما صاحب برآمد ہوئے۔ آپ کے دبئی کے ٹکٹ کنفرم ہو گئے ہیں؟ وہ اسے ایوارڈ فنکشن کی تفصیلات بتا رہے تھے اور وہ بغور سن رہا تھا۔ پچھلے برس کی طرح یہ تقریبیں دبئی میں ہی منعقد کی جا رہی تھی۔ ندرت نے پورے بیڈ پر کپڑے پھیلا رکھے تھے۔ سریا نے لاہور سے اس کا سامان بھجوا دیا تھا، اس کے میک اپ سے لے کر زیورات تک، دانش کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بھی، یہاں تک کہ اس کے پیدائش کے موقع پر پہنے گئے کپڑے بھی، جیسے وہ ندرت کی کوئی بھی چیز اپنی نظروں کے سامنے رکھنا نہ چاہتی ہو، جیسے وہ سب اسیب زدہ ہو۔ ندرت، یہ کپڑے تم نے ایسے کیوں پھیلا رکھے ہیں بیٹیا؟ اچھے بھلے سوٹ کیس میں رکھے تھے۔ شاہدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو اسے سامان کنگالتے دیکھا۔ یہ سب پرانے دقیانوسی قسم کے کپڑے ہیں، مجھے اب ان سے کوئی لگاؤ نہیں، سارے آؤٹڈیٹ ہیں۔ اس نے دوسرا سوٹ کیس کھولتے ہوئے جواب دیا۔ ارے پاگل تو نہیں ہو گئی لڑکی، اتنے مہنگے مہنگے کپڑے ہیں یہ سب تمہارے جہیز اور بری کے ہیں۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک ایک جوڑا 20-25 ہزار سے کم کا نہ تھا۔ ان کا دل دکھ رہا تھا بیٹی کی بیزاری پر۔ او کم آن ممی، اب ان پرانے بھاری جوڑوں کو پہن کر مجھے کیا کرنا ہے؟ ویسے بھی مجھے شروع ہی سے اتنے بھاری جوڑے پسند ہی نہ تھے۔ آپ یہ سب جانی خالہ کو دے دیجیے گا، ان کی بہوئیں ہیں نا، ان کے کام آ جائیں گے۔ تمہارا دماغ تو بالکل چل گیا ہے۔ یوں ہی سمجھ لیں، لیکن اب میں نے ان جوڑوں کا کچھ نہیں کرنا۔ ندرت، یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تم کیسی بے پرواہ ہوتی جا رہی ہو؟ بچے کو تم نے بالکل توجہ دینی چھوڑ دی ہے اور ہر وقت برابر میں رہتا ہے۔ ماں ہو تم اس کی، تو کیا کرو؟ آپ بتائیے، کیا ہر وقت اسے اپنی گود میں لے کر لوریاں سناتی رہو؟ بس کریں امی، بہت ہو چکا، اب مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا۔ بلیک کلر کی ٹائٹس اور آف وائٹ ٹائٹ سی شرٹ اور جدید تراش خراش کے شولڈر تک جھولتے بالوں میں، یہ وہ ندرت تو نہ تھی جسے انہوں نے بیاہ کر بھیجا تھا۔ شادی سے پہلے یونیورسٹی بھی جاتی تو سر کو دوپٹے سے ڈانپ کر نہایت سلیقے سے، شرم و حیا اور نزاکت میں وہ تو ان پر نہ گئی تھی، بالکل اپنی دادی جیسی تھی جو اس بڑھاپے میں بھی شرم و حیا کا پیکر نظر آتی ہیں۔ ان کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ مجھے تمہاری حرکتوں سے خوف آنے لگا ہے ندرت۔ کیوں؟ میں نے کون سا دہشت گردی کے اسکول میں داخلہ لے لیا اور اب آپ یہ ڈرنا ورنا چھوڑیں؟ میں نے بھی ڈرنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اس نے بے پرواہی سے سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکے۔ تو اس سے ملی تھی کیا؟ جھجکتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ کس سے؟ فراز کی بات کر رہی ہیں؟
اس نے گہرا سانس بھرا اور پلٹ کر ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے جھٹ نظریں چرا لی۔ احساس ندامت نے انہیں گھیر لیا تھا۔ کاش میں اس وقت نصرت کی ضد کے آگے ہار مان لیتی تو میری بچی آج بیوہ تو نہ ہوتی۔ میری خبریں خوب رکھتا ہے وہ۔ یہ خبر بھی اس تک پہنچ گئی۔ تعزیت کے لیے فون کیا تھا اس نے۔ اس کے چہرے پر زہر خند مسکراہٹ بکھر گئی۔ اور آپ پریشان نہ ہو، شادی کر لی ہے اس نے، کینیڈا جا رہا ہے۔ اپنی بیگم کے کاغذات کے سلسلے میں اسلام آباد میں تھا۔ اور ہاں، وہ سریا کا فون آیا تھا۔ اچھا، کب آیا؟ تم نے بتایا نہیں؟ انہوں نے خشمگی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو اب بتا رہی ہوں نا، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ وہ کسمسا کر رہ گئی، لیکن خاموش ہی رہی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ دانش کے حصے کی بات کر رہی تھی کہ زیادہ امید نہ لگا کر رکھو، جو دے رہی ہے وہ بہت ہے۔ اور تمہارا حصہ؟ تم سبحان کی بیوہ ہو، طلاق نہیں دی تھی اس نے تمہیں۔ 100 لوگوں کی موجودگی میں نکاح پڑھوایا تھا اس نے، وہ چیخ کر بولی۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے امی ان سب باتوں سے۔ اب سمجھ میں آئی، اس نے یہ کپڑے اور چیزیں ہمارے منہ پر دے ماری ہیں۔ اب ہم ایسی بھی گئے گزرے نہیں ہیں۔ تمہارا حق الگ اور دانش کا الگ حصہ ہے۔ سریا کی چالاکی پر ان کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ خدارا امی بس کریں۔ سریا کو آپ نہیں جانتی، میں جانتی ہوں۔ وہ چودھری کی بیٹی ہے جس کا اثر و رسوخ بڑے بڑے سیاسی حلقوں میں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ سریا کا چاچا MNA تھا اور اس کے کزنز۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ وہ ایک معمولی سی عورت ہے؟ اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کے ذہن میں سریا پر غصہ سوار تھا۔ کچھ بھی ہو، میں اتنی آسانی سے اس کو تمہارا حصہ ہڑپ نہیں کرنے دوں گی۔ اب میں بھی ذرا تبدیلی نہیں آئی امی۔ آپ ایسی کی ویسی ہیں جیسے 4 سال پہلے تھی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ میں مگر مچھوں کے تالاب سے اپنی جان بچا کر نکلی ہوں۔ میرا دم گھٹتا تھا وہاں۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکتی۔ وہ دکھی ہو رہی تھی، لیکن شاہدہ بیگم کے اندر سریا کے مضبوط وجود سے ٹکرانے کی نئی نئی ترکیبیں جنم لے رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، جس کو دل چاہے یہ کپڑے اور چیزیں دے دو، مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن سریا کو میں ایسے نہیں چھوڑوں گی۔ آخری جملہ انہوں نے زہریلے انداز میں بڑبڑاتے ادا کیا۔ ندرت نے ایک نظر ان پر ڈالی اور تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ خوب جانتی تھی کہ شاہدہ بیگم واقعی سریا کو نہیں چھوڑیں گی۔ یہ لیجئے جناب، گرما گرم روٹیاں۔ تارا روٹی کا برتن لے کر وارد ہوئی۔ ارے دلہن، کیا تم نے میرا کو کام سے لگا دیا؟ ارے نہیں اماں، ضد کر رہی تھی تو مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ آج اس نے نہاری بنائی ہے بڑے شوق سے۔ ختیجہ بیگم کے ایک ایک لفظ سے ممتا چلک رہی تھی۔ وہ سب کھانا کھانے کے منتظر تھے۔ چلو جو دیکھتے ہیں کہ دونوں بچیوں نے آج کیا تیر مارا ہے۔ کیوں اماں؟ فرقان احمد کھلے جا رہے تھے۔ پہلے وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں پریشان ہی رہتے تھے، لیکن اب ان کا دل پرسکون تھا۔ دیکھ نہیں رہے کہ میری بچی کا چہرہ کیسا کھلکھلا سا رہا ہے؟ لگتا ہے کہ آج اس کی آپی نے واقعی تیر مارا ہے۔ کیوں بھئی تارا؟ بالکل دادی، اتنے مزے کی ہیں جیسے ہوٹل سے خرید کر لائے تھے اشی بھائی۔ اشی بھائی کا ذکر ہوا اور نہ وہ ہوا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اشر اچانک ہی نازل ہو گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بوڑھی دادی کا دل کھل اٹھا۔ سلام دادی جان۔ وہ ان کی جانب جھکا اور انہوں نے جھٹ کر اس کی بلائیں لے ڈالی۔ وعلیکم السلام میری جان، میرا بچہ کیسا ہے؟ زبردست ہوں دادی جان۔ میری چھوٹی سی بہن تارا نے فون کر کے کہا کہ اشی بھائی فوراً سے آ جائیے۔ زبردست نہاری بنائی ہے آپی نے اور میں فوراً ہی آ گیا۔ اچھا تارا کی بچی، تو تم اسے فون کر رہی تھی؟ میرا گرما گرم نہاری کی ڈش ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ سوری آپی، آپ سے پوچھے بنا ہی آپ کا سیل فون استعمال کر لیا۔ وہ کچھ خجل سی ختیجہ بیگم کی برابر والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ امی، اس نے نہ جانے اپنی کون کون سی سہیلیوں کو میرا سیل نمبر دے رکھا ہے، اس نے کچھ مصنوعی خفگی سے کہا۔ ارے میرا جانے بھی دو، نہاری ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں چاچی بیگم کا ذائقہ آیا بھی ہے یا یوں ہی ہمارا قیمتی وقت برباد ہوا۔ وہ خاصا بے صبر ہو رہا تھا۔ لگتا تھا کہ اس پر رشتہ ٹوٹنے کا ذرا اثر نہیں پڑا۔ بچہ صحیح کہہ رہا ہے بھائی، چلو بسم اللہ کرو۔ فرقان احمد نے سب سے پہلے نہاری اپنی پلیٹ میں نکالی۔ ارے واہ اماں،
بھائی پہلے والے میں ہی مزہ آ گیا۔ واقعی ابا؟ اس کے چہرے پر جیسے کلیاں مسکرا دیں۔ وہ سب باری باری اس کی تعریف کر رہے تھے اور وہ دل سے اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ارے کیا فائدہ ایسی تعریفوں کا؟ تعریف کرنی ہے تو تیرے حسن کی کریں، تیری جوانی کی کریں، تیرے شباب کی کریں۔ اندر سے وہی سرگوشی بےہودگی سے ابری تھی۔ استغفر اللہ، وہ زیر لب بڑبڑائی اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرا ٹیرس پر کھڑی نہ جانے کن خیالات میں گم تھی کہ اس کی آواز پر چونک پڑی۔ گرین ٹی۔ اشر اس کے نزدیک آ کر بولا۔ وہ کچھ گڑبڑا سی گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ میں مگ پکڑایا اور بولا، میں نے سوچا خود ہی تمہیں دے آؤں۔ کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی اچھا لگ رہا تھا یہاں۔ سناٹوں کو تکنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس سے اچنبھا سا ہوا۔ اب یہاں سناٹے نہیں رہے۔ ہاں، ہمارے گھر میں سناٹے ضرور ہے۔ ٹھیک کہتی ہو، گھر سے باہر نکلو تو الگ ہی ایک دنیا دکھائی دیتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ پچھلی جانب کی دیوار سے ایک صاحب نے جوس کا کھوکھلا لگا لیا تھا۔ اس کی اس بات پر وہ حیران رہ گئی۔ واقعی؟ یہ کب ہوا؟ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے۔ میں اتفاق سے ذرا گھوم کر آیا تو دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ ہمارے گھر کی پچھلی دیوار سے بڑا زبردست سا کھوکھا لگا ہوا تھا، ساتھ ہی خوب لائٹیں اور باقاعدہ سٹنگ ارینجمنٹ بھی۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ اس نے کس کی اجازت سے اپنا سٹال ہماری دیوار سے لگایا ہے۔ ہمارا گھر کمرشلی بہت ویلیویبل ہے، ذرا سی بے پرواہی کی تو تجاوزات کے انبار لگ جائیں گے یہاں۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے دیکھ لیا۔ تم نے تایا جی کو بتایا؟ اس سے یہ جان کر سخت حیرت ہوئی تھی۔ ظاہر ہے یار، بتایا تھا، لیکن کرنا مجھے ہی پڑا۔ بہرحال وہ ایشو تو حل ہو گیا۔ ابھی یہی میں چاچا سے ڈسکس کر رہا تھا۔ اور وہ تمہاری فرینڈ، کیا حال ہے اس کا؟ اس نے اس کا موڈ اچھا کرنے کی خاطر پوچھا۔ ردا کا پوچھ رہی ہو؟ اچھی ہے۔ ردا کے ذکر سے اس کے چہرے پر کچھ خفت سی ابھر آئی تھی۔ پھر کب تک ارادہ ہے؟ تائی جی کو اس کے گھر لے جانے کا۔ اس نے گرین ٹی کی چسکی لی۔ پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ تم تو بہت سنجیدہ ہو اس کے بارے میں۔ آئی تھنک میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے میرا۔ اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ گزری ہوئی باتوں کو بھول جاؤ اشی، نہ جانے کیوں وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ تم بہت بدل گئی ہو میرا، بہت بدل گئی ہو۔ تمہیں برا لگا کہ میں بدل گئی؟ اس کے اس سوال پر وہ گنگ سا رہ گیا۔ وہ واقعی یہ جان نہ پایا تھا کہ بدلی ہوئی میرا اسے کیوں انٹریکٹ کر رہی تھی، حالانکہ وہ خوبصورت ردا سے اس کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ پھر اب اس میں ایسا کیا تھا؟ اشی، میرا نے آہستگی سے پکارا تو وہ چونک اٹھا۔ کیا سوچنے لگے؟ پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا ہوں میں، شاید میں تمہارے قابل نہیں ہوں میرا۔ میرا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھ گئی، اور وہ سر جھکائے تھکا ہارا سا اس کے پیچھے چل دیا۔ اجے اجے، ہر جانب سے چیخو پکارتی۔ سب کے چہرے تمتما رہے تھے۔ خوشیوں کا ایک سیلاب تھا جو جگنوں کی مانند رنگ و بو سے بھرا تھا اور اس کے وجود سے لپٹے جا رہا تھا، مگر اس سال اس بار سٹیج کی جانب بڑھتے اسے کچھ اجنبی سا محسوس ہوا، جیسے وہ اس پورے منظر میں کہیں نہ ہو، اکیلا سنسان کسی ویرانے میں چپ چاپ کہیں منہ لپیٹے پڑا ہو۔ تالیوں شور پر اس کے وجود میں کچھ سرسراہٹ سی ہوئی اور وہ دوبارہ اسی ماحول میں لوٹ آیا اور اپنے آپ کو میزبان کے روبرو پایا۔ جی اجے، لاسٹ ایئر بھی یہ ایوارڈ آپ لے اڑے تھے، حال میں زوردار کہہ کے ابھرے، اور اس سال بھی میدان آپ نے مان لیا۔ یہ بتائیے کہ وہ کون سا سیکرٹ ہے جو آپ نے سب سے چھپا کر رکھا ہے؟ میزبان اداکار کے سوال پر وہ بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ سیکرٹ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب آپ سب کا پیار ہے، محبت ہے کہ آپ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ پسند نہ کریں تو یہ ایوارڈ مجھے کیسے ملے؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ لوں کہ اس میں آپ کی اداکاری، پرسنالٹی، چام، یہ سب کچھ نہیں، صرف دیکھنے والوں کی محبت ہے؟ بالکل، مجھے ایسے ہی لگتا ہے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ بھرپور تالیاں اس کی پذیرائی میں، محبت میں، سیر میں بجے جا رہی تھیں، اور وہ سٹیج پر اترتے ہوئے ایوارڈ تھامے دھیمی مسکراہٹ بکھیرے چلا جا رہا تھا۔ اجے، سورج داس دور سے چلتا ہوا آیا اور گرم جوشی سے اس کے گلے لگ گیا۔ یو آر گریٹ اجے۔ گریٹ مائی ڈیئر فرینڈ۔ تھینکس یار۔
وہ سب کا شکریہ ادا کرتے دادو تحسین وصول اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایوارڈ کی تقریب جاری تھی۔ اسٹیج پر معروف اداکارہ ساتھی فنکاروں کے ساتھ رقص کا آئٹم پیش کر رہی تھی۔ وہ بھی رقص دیکھنے میں محو تھا کہ اسے کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ ذرا کھل کر بیٹھا اور طبیعت میں کچھ بہتری آئی، لیکن نہ جانے کیسی گھبراہٹ تھی کہ کم بھی نہ ہوئی۔ وہ بے چین سا ہو رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس ماحول سے دور نکل گیا۔ لابی میں بھی ایک ہجوم تھا۔ گو سیکورٹی کے انتظامات سخت تھے، لیکن اس کا دل تو بس کسی پرسکون گوشے کی تلاش میں تھا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ روشنیاں، شور، مسکراہٹیں، خوشبوئیں، اسے ان سب سے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ سر ایک فوٹوگرافر اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکا۔ سر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جسٹ ون پک سر۔ ساتھ ہی روشنیوں کا ایک جھماکہ اس پر پڑا اور ایک ناگوار سی سرسراہٹ اس کے وجود میں ابھری۔ پلیز آپ مجھے چند گھڑی سکون سے رہنے دیں، وہ باقاعدہ چڑچڑایا تھا۔ سر، آپ اتنے بڑے فنکشن کو چھوڑ کر یہاں؟ سر، ایوارڈ ملنے کی بہت مبارکباد۔ سر پلیز سمائل۔ روشنی کا ایک اور جھماکہ ہوا۔ او گاڈ! وہ اسے جان چھڑانے کی خاطر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں اسے ایک گارڈ نظر آیا۔ واش روم پلیز۔ دس وے سر۔ گارڈ نے اسے اپنی دائیں جانب اشارہ کر کے بتایا اور وہ تیزی سے اس جانب لپکا۔ سر پلیز۔ فوٹوگرافر دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کا دیکھا دیکھی کچھ بھی۔ فوٹو جرنلسٹ نہ جانے کدھر سے نازل ہو گئے۔ اب کھٹا کھٹ کیمرے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ اس نے دڑم سے واش روم کا دروازہ بند کیا اور گہرے سانس لینے لگا۔ یہ شہرت بھی کبھی کبھی کیسا انتقام لیتی ہے۔ اس دوران اس کی گھبراہٹ اور بے چینی کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سامنے دیوار پر لگی آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور مسکرا دیا، پھر دب سے کمپوڈ پر ٹک گیا۔ پناہ ملی بھی تو کہاں؟ واش روم میں؟ اس کی مسکراہٹ کہکے میں بدل گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ہنستا رہا، پھر اس نے اپنا سیل فون نکالا۔ اس وقت کسے فون کروں؟ ویسے بھی باہر فوٹو جرنلسٹ میری جان نہیں چھوڑنے والے۔ خیر جان بھی کیسے چھوڑے، یہ ان کا کام ہے، مگر ذرا دیکھ تو لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ یہ غلط ہے نا خود سے ہی سوال و جواب کرنا۔ وہ کالز لسٹ چیک کر رہا تھا۔ رات خاصی گزر چکی تھی۔ وہ کب سے اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے میرا، تم بہت بدل گئی ہو میرا، بہت بدل گئی ہو۔ ذہن میں فلم کی ریل کی مانند وہ سارا منظر گھوم رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوں کی ایک جڑی چہرہ تر کرتی چلی گئی تھی۔ میں کیوں آنسو بہا رہی ہوں؟ اس نے اپنے دل کے ہر گوشے کو ٹٹولا، لیکن اشر کے نام کے زخم مدمل ہو چکے تھے۔ تو اس سے بہت پیار کرتی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ گھر بسانا چاہتی ہے۔ کون سی غلط خواہش ہے یہ؟ ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اسے چاہے، پیار کرے۔ تیری بھی یہی خواہش ہے؟ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ایسا کیوں ہے، کیوں اشر کے نام پر اب میرے دل میں کوئی احساس نہیں جاتا۔ نہ چاہتے ہو یہ بھی وہ اس بحث میں الجھ گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ خواہش ہے تیری؟ درینہ خواہش، پوچھتی ہے تو اسے۔ دفتن دادی کی کہی بات کہیں سے کوندی۔ سب کچھ اللہ کی رضا پر چھوڑ دو، نہ ضد نہ بحث، سب کچھ ان کی مرضی پر چھوڑ دو۔ تمہارے لیے کیا اچھا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ زندگی نعمت ہے بیٹیا، اسے ضائع نہ کرنا۔ اس کے اندر ایک سکون سا اتر گیا اور وہ بڑے آرام سے دوبارہ لیٹ گئی۔ لانا تو اتنا اچھا چانس چھوڑ رہی ہے۔ اگر چاہے تو اشر کو اپنی مٹھی میں لے سکتی ہے۔ وہ تجھے پسند کرنے لگا ہے، تیرے لیے سارے گھر والوں سے لڑ سکتا ہے۔ ہم ایک ہی تو ہیں، وہ لڑ سکتا ہے۔ جیسے میری رب کی رضا، زیر لب بڑبڑائی اور وہ سرسراہٹ اندر ہی کہیں گم ہو گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور ایک نظر پلٹ کر تارا کی جانب دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، اس کے سیل فون کی بیپ بجنا شروع ہو گئی۔ اس نے چونک کر تارا کی جانب دیکھا۔ اف توبہ، یہ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا۔ نمبر بالکل اجنبی تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کی جانب چلی گئی تاکہ تارا ڈسٹرب نہ ہو۔ سلام، کون؟ وہ اچانک اس کے سلام پر کچھ گڑبڑا گیا تھا۔
اس کے ذہن سے بالکل میپ ہو چکا تھا کہ جب مسلمان سلام کرتے ہیں تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے خیال میں دوسری جانب کوئی 10-12 برس کی بچی تھی، مگر یہ آواز کسی بچی کی تو ہرگز نہ لگتی تھی۔ سلام بے ساختہ اس کے منہ سے ادا ہوا۔ بھائی کمال کے شخص ہیں، سلام کے جواب میں سلام کر رہے ہیں۔ اسے خاصی خوف سی ہوئی۔ کوئی انتہائی احمق شخص دوسری جانب تھا، جسے اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ سلام کے جواب میں کیا کہنا ہے۔ تو پھر مجھے کیا کہنا چاہیے تھا جی؟ وہ خجل سا بولا۔ اچھا اب یہ بھی میں ہی بتاؤں۔ اچھا خیر، آپ کو سلام کے جواب میں کہنا چاہیے تھا وعلیکم السلام۔ اس نے گویا احسان کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے نہایت سعادت مندی سے جواب دیا۔ ارے کیا ٹھیک، جواب دیں، اسے غصہ ہی آ گیا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ سلام کا جواب یا سلام کے الفاظ واش روم میں نہیں کہنے چاہیے۔ کیا؟ غصے سے اس کا دماغ ہی پھر گیا۔ کوئی انتہائی گھٹیا قسم کا شخص تھا جس نے محض غلط قسم کی باتیں کرنے کی غرض سے اس کا نمبر ٹرائی کیا تھا۔ آئی ایم سوری تارا جی، مجھے غلط نہ سمجھیے۔ اسے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ کون ہیں اور تارا کو کیسے جانتے ہیں؟ دماغ میں خسر پسر سے شروع ہو گئی۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے اس کا جاننا بہت ضروری تھا۔ تو کیا آپ تارا نہیں ہیں؟ سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے اور آپ مجھ سے ہی سوال کر رہے ہیں۔ شرافت سے بتائیے آپ کون ہیں اور تارا کو کیسے جانتے ہیں؟ دیکھیے، ہرگز بھی مجھے کمزور لڑکی نہ سمجھیے گا۔ میں اچھوں کے لیے اچھی اور بروں کے لیے بہت بری ہوں۔ اس کا لہجہ خاصا درشت ہو چلا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ فون کے اندر گھس کر اسے پکڑ کر نکالے اور اس کی ایسی درگت بنائے کہ ارے میں ہرگز بھی آپ کو کمزور نہیں سمجھ رہا۔ یقین کیجئے مجھے آپ سے واقعی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہم دیکھنے میں بھی ایسی خوفناک ہیں؟ دوسری جانب کون تھی؟ کیسی تھی؟ کیا کرتی ہے اس سے ہٹ کر؟ بس اس سے باتیں کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ میں واقعی بہت خوفناک ہوں۔ سچ سچ بتاؤ مسٹر، کون ہو تم؟ دیکھیے میں ایک بہت شریف آدمی ہوں۔ ہر بدمعاش اپنے آپ کو شریف ہی کہلوانا پسند کرتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں آدمی ہوں، خاتون ہونے کا مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جیسے خود ہی بتایا کہ آپ لڑکی نہیں، تو یہ بات آپ مجھ سے بہتر انداز میں جان سکتی ہیں۔ وہ اس کی گفتگو کو اب بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اے ہیرو، غصے سے اس کی آواز خاصی بلند ہو گئی۔ پھر اچانک اسے سوتی ہوئی تارا کا خیال آیا جس نے ابھی کروٹ لی تھی۔ تو ابھی اپنی آواز کو اس نے خاصا دھیما کر لیا اور چباتے ہوئے بولی، زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیس بک پر تمہاری تارا سے دوستی ہوئی تھی؟ ہاں فیس بک پر ہی ہوئی تھی۔ یس، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جھوٹ بول دیا۔ اسے بتا ہی نہ پایا کہ چند مہینے قبل ہی تارا نے اسے ای میل کی تھی اور اس کے فلموں کے رسپانس پر اس نے ایک سیل نمبر بھی دیا تھا جو اس کا نہ تھا، پر جس کا بھی تھا وہ خوب تھی اور اب اس پر برس رہی تھی۔